بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نازل ہونا اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حکمت ہی کے ساتھ اور ایک میعاد مقرر کے ساتھ پیدا کیا، اور جو کافر ہیں اس چیز سے جس نے انہیں ڈرایا جاتا ہے بے رخی کیے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا ان کا ساجہ آسمان میں ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب لاؤ جو اس سے پہلے کی ہو، یا کوئی مضمون منقول معتبر لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کی دعائی دیتے ہیں، جو تا قیامت ان کو جواب دینے والے نہیں ہیں اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر بھی ہیں۔ اور جب قیامت کے دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ جھوٹے معبود نہ صرف ان کے دشمن بن جائیں گے بلکہ وہ ان کی اس عبادت ہی کا انکار کر دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جب ان لوگوں کے روبرو ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کافر ہیں وہ اس سچائی کی بابت جب وہ ان تک پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ان کو گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو تم لوگ مجھے خدا سے ذرا بھی نہ بچا سکو گے، اور جو تم سخن سازیاں کر رہے ہو وہ ان سے خوب واقف ہے۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ان سے پوچھو کہ اس وقت کیا ہوگا اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد نے اس کے مانند کتاب کی گواہی بھی دی ہے، سو وہ تو اس ایمان پر لایا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ ظالموں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ اور یہ کافر ایمان والوں کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کر جاتے، اور جب ان لوگوں کو ہدایت نصیب نہ ہوئی تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ وہی پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس کے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک لوگوں کے حق میں بشارت۔ بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت میں ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ یہ صلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت سے اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی دشواری سے اسے جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھوڑنے کی 30 مہینے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کا ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق دیے رکھنا۔ وہ نعمت جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دیجیے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی نیک اعمال کی صلاحیت عطا کیجیے گا۔ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو جو انہوں نے کیے ہیں ہم قبول کر لیں گے اور ان گناہوں سے درگزر کریں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ یہ معاملہ ان سے اللہ کے سچے وعدے سے ہوگا جو ان سے کیا گیا تھا۔ اور وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ تم دونوں پر افسوس ہے کہ تم مجھے اس بات کی اطلاع دے رہے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ اولاد کی بات سن کر ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، ارے تیرا ستیہ ناش جائے، تو ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کے حق میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے قبل جنات اور انسانوں میں گزر چکے ہیں۔ بے شک یہ لوگ خسارے میں رہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور تاکہ وہ ان کے اعمال ان کو پورے کر دے، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور وہ دن کتنا ہیبت ناک ہوگا جب کفار آگ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے حصے کی نعمتیں حاصل کر چکے تھے اور ان سے خوب فائدہ اٹھا چکے تھے، تو آج تم اس ناحق تکبر اور نافرمانیوں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو جو ایک ریگستانی علاقے میں رہتی تھی اللہ کے خوف سے ڈرایا تھا، اور یقیناً سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے ڈرانے والے گزر چکے تھے جنہوں نے یہی کہا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرنا۔ حضرت ہود نے کہا، میں تم پر ایک سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ بولے،
تو کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ تو ہم پر لا واقع کرو وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ پورا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، میں تو تمہیں وہی پہنچاتا ہوں جس کا پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، البتہ تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نیری جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادی کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو وہ ہے جو ہم پر برسے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سخت آندھی تھی، ہوا کا طوفان جس میں دردناک عذاب تھا، یہ تہس نہس کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کسی چیز کا بھی نشان باقی نہیں رہا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے انہیں دنیاوی مال و دولت کی وہ قوت طاقت دی جو تمہیں بھی نہیں دی گئی، ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو ان کے کان، آنکھ اور دل کچھ بھی کام نہ آئے، اور جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ اور بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بہت سی بستیوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تہس نہس کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو طرح طرح کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جن چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا تاکہ وہ ان کے ذریعے قرب حاصل کریں، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ وہ سب کے سب غائب ہو گئے، اور انہوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا۔ یہ ان کا اللہ پر محض ایک الزام تھا اور جھوٹی اور غلط باتیں تھیں۔ اور اس وقت کا ذکر کیجئے جب ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے جو قرآن سننے لگے تھے، غرض جب وہ لوگ آپ کے پاس آ پہنچے تو کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب وہ ختم ہو چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس ڈرانے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب کی تلاوت سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ حق و صداقت و سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور تم کو ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا، اور کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو زمین میں کہیں بھی اللہ کو نہیں ہرا سکتا، اور اللہ اس کے سوا کوئی حامی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی نہ تھکا، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز کافر لوگ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، تو وہ کہیں گے کہ بے شک ہم کو قسم ہے ہمارے پروردگار کی، تب ارشاد ہوگا کہ اچھا تو چکھو عذاب اپنے کفر کے بدلے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے جس طرح اور عزم و ہمت والے انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر کیا تھا، اور ان کفار کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجئے۔ یہ لوگ اس کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دن انہیں ایسا لگے گا کہ جیسے وہ دنیا میں ایک دن میں سے ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے، بس وہی لوگ تباہ و برباد ہوں گے جو نافرمان ہوں گے۔